الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد بآواز بلند صلوات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. چونکہ فرش عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے نہیں مانگتا کہ یہ کائنات کی وہ عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہوتی ہے اور بعد میں ہوتی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ اس شہنشاہ کا ظہور جلب فرمائے جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، وہ جو صاحب العصر والزمان ہے، جو ترتیب محمدیت میں 14 محمد ہے، جو ترتیب علویت میں 12 علی ہے، اور کوئی مانے نہ مانے وہ 15 ابو طالب بھی ہیں. دعا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ولایت علی اور عزاداری حسین کا حقیقی مقام کیا ہے. مل کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت پوائنٹ کم کر دینا ورنہ ان کو بڑی گونج سنائی دے گی. بآواز بلند صلوات کی تلاوت ٹھیک کر دیں جڑا خراب کر دیں. بآواز بلند صلوات کی تلاوت ربیع الاول کا مقدس اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے. سبحان اللہ. چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمت للعالمین کا نزول ہوا ہے. دنیا گھر سجا رہی ہے، مسجدوں پہ لائٹیں لگا رہی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ محمد گلے تک رہ گیا ہے، دل میں نہیں اترا. کیونکہ وہ جملہ آج کل بڑا مشہور ہے، میں اسی کو دہراتا ہوں کہ اللہ بھلا کرے چائنا کی لائٹوں کا، ورنہ عقیدے اور کردار سے محمد کا امتی ہونا ثابت کرنا بڑا مشکل تھا. تم نے لائٹیں لگا لگا کے ثابت کیا کہ ہم رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن رسول کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کی شان اس طرح پڑھو جیسے ہے. کیونکہ محمد مصطفیٰ کی شان کو بندہ سمجھ سکتا ہی نہیں جو علی بادشاہ کے دروازے پر جھکا نہیں. چونکہ جمعہ رات کی رات کو صدقے کی روٹیاں مانگ کے جمعے کے خطبوں میں محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہنے والا مولوی نہیں بتا سکتا محمد کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد رہے. نبی کی شان کیا ہے وہ بتائے گا جس کا ماتھا چوم کے محمد فرماتے انا و علی من نور واحد و نور نور اللہ. میں اور علی ایک نور ہیں اور ہمارا ایک منٹ اس کی کو کم کر دے آواز بے شک اتنی ٹھیک ہے. میں اور علی ایک نور ہے
اور ہمارا نور ہی اللہ کا نور ہے۔ محمد مصطفیٰ کی شان قرآن بتائے گا، علی سمجھائے گا، چونکہ قرآن ہو تو علی سمجھ آتا ہے، علی ہو تو قرآن سمجھ آتا ہے۔ دنیا لاکھ قرآن پڑھتی رہے لیکن میرے اور آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ قرآن اپنا مطلب صرف ان پہ کھولتا ہے جن کے دل میں ہم ہوتے ہیں، جن کے دل میں ہم نہیں ہوتے قرآن اپنا مطلب ان سے چھپا لیتا ہے۔ انہیں آیتیں پڑھائی تو دیتی ہے لیکن سجھائی نہیں دیتی۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ دل میں علی نہیں ہے، اور مصطفیٰ نے کہا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھ لینا، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا۔ تم نے قرآن چھوڑا تو علی گیا، تم نے علی چھوڑا تو قرآن گیا۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس علی بھی ہے۔ چونکہ صفین میں نیزوں پہ قرآن دیکھ کے یزید کے باپ کے لشکر سے مرعوب ہو کے کئی بندے آ گئے مولا علی کے پاس اور آ کے کہنے لگے یا علی یہ تو جو نیزوں پہ قرآن اٹھا کے لے آئے ہیں اب ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ وہ ناطق قرآن کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ وہ نیزوں پہ قرآن لے آئے ہیں، ان کی کئی نسلیں آج بھی کہتی ہیں علی واجب نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، ہاتھ مانگنا۔ جس کے دل میں علی پورا ہے وہ بندہ بولے، جس کے دل میں علی پورا نہیں ہے وہ بندہ بھلے چپ کر جائے۔ علی بادشاہ نے فرمایا یہ جو نیزوں پہ اٹھا کے لا رہے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، خالی کتابیں ہیں۔ چونکہ یہ علی کے مقابلے میں قرآن لائیں گے صفوں سے لفظ مٹنا شروع ہو جائیں گے، چونکہ جب بھی قاری قرآن پڑھتا ہے قرآن الگ سے دل میں جھانکتا ہے، علی ہو تو اٹھا جاتا ہے، نہ ہو لعنت بھیج کے واپس آتا ہے۔ رسول اکرم کی شان پڑھنے کے لیے میں نے اسی قرآن سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ نبی رحمت للعالمین ہے اور بینروں پہ آپ کو پورا مہینہ ایک ہی آیت لکھی نظر آئے گی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب مولوی سے پوچھو گے نا یہ عالمین کیا ہے تو وہ کہیں گے حضور دو عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب جو 18,000 عالمین ہیں ان کے لیے نہیں؟ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اللہ اس کا مطلب صرف دو عالمین کا رب ہے۔ کہنے لگے اللہ اور محمد کے عالمین میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا یا تو قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا پھر سمجھنا شروع کر دو، چونکہ اللہ نے اپنے لیے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور محمد کے لیے کہا تھا کہ میں نے محمد کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ مجھے نہیں پتا عالمین دو ہیں کہ 18,000 ہے، جتنے عالمین کا اللہ رب ہے اتنے عالمین پہ محمد اللہ کی رحمت۔ نہیں بولنا، محمد مصطفیٰ کے نام پہ بولا کرو، بندے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے۔ مل کے بولو حیدری۔ تو جب عالمین کے لیے رہے تو اب ان 18,000 عالمین کا جو ذرہ اٹھاؤ گے تمہیں نبی کی شان نظر آئے گی۔ قمر بھائی انگل امیر مختار، لیکن شرط ہے کہ دل میں علی ہو، چونکہ دل میں علی نہ ہو نہ رسول سمجھ آتا ہے نہ اللہ سمجھ آتا ہے۔ چونکہ علی کی ولایت وہ پاک ولایت ہے، اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا لا الہ الا اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، محمد رسول اللہ کے مانتا کوئی نہیں تھا۔ علی کے در پہ آؤ گے تمہیں پتہ چلے گا نبی کون ہے۔ خدا کی قسم یہ آیت ہے، میں نے جتنی دفعہ قرآن میں پڑھی مجھے لطف بڑا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے محمد وہ وقت یاد کرے جب عیسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، میں توریت کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور اس آنے والے کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ ہاتھ اٹھا لینا بھائی، خیرات مانگنا علی کے بیٹوں سے۔
यूहन्ना की इंजील के अंदर एक फिक्रा लिखा, ये इंजील का एक बाब है, देखना चाहो तो नौकर हाजिर है, उसके अंदर एक फिक्रा लिखा। जब हजरत ईसा ने ये बशारत दी थी ना, तो साथ ही अपनी कौम से कहा था वो आएगा मेरे बाद मगर है मुझसे पहले। मैं तुम्हें सुनाने नहीं आया, तुम्हें नबी की शान सुनाने आया हूं। हाथ उठाना, वो आएगा मेरे बाद मगर होगा मुझसे पहले। भाई हजरत ईसा से सीख लो जो कहता है नबी 40 साल के हुए तो पता चला मैं नबी हूं। ईसा 600 साल पहले कह रहे थे वो आएगा मेरे बाद मगर है मुझसे पहले, वो आएगा मेरे बाद मगर है मुझसे पहले। इसी यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना नाम है इब्रानी में हजरत याहिया जो मददगार है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खुद भी नबी हैं, जनाब जकरिया के बेटे हैं। यूहन्ना उनका इब्रानी नाम का। एक दफा हजरत यूहन्ना ने हजरत ईसा के बाद अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा था, याद रखो वो जो बाद में आने वाला अहमद है ना, उसकी शान के लिए सिर्फ ये काफी नहीं कि हम उसकी बशारत दे रहे हैं। बनी इसराइल के उलमा के कान खड़े हो गए, चूंकि यहया जैसा नबी ईसा का मददगार मिंबर पे खुतबा दे के कह रहा था, अगर मैं, मुझे पता चल जाएगा इस जुमले के बाद कि मैंने कितना पढ़ना है, अगर मैं और ईसा यानी यहया और ईसा मिल भी जाए ना तो इस काबिल नहीं कि अहमद की जूती का तस्मा बांध सके। आप जिंदाबाद हैं, जिसके दिल में मोहम्मद मुस्तफा के बोलो है गरीब। तुम्हें तौरात से भी एक फिक्रा सुना गुलफाम भाई, बाकी एक फिक्र है, ये बाब इस्तिस्ना है तौरात का। अल्लाह मूसा पे वही कर रहा था, मूसा तू कलीमुल्लाह है, तूने अल्लाह से बात की है, लेकिन तेरे बाद एक ऐसा आएगा। बाब इस्तिस्ना तौरात के अंदर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में फिक्र ना हो, मोहम्मद अली मेरे को गाजियाबाद के सदर चौक में फांसी दे देना, तुम्हें मेरा कत्ल सैयदों की मौजूदगी में माफ हो जाएगा। लेकिन जुमला सुन के तुम ना बोल सको तो फिर मुझे कम से कम आज घर तक दुख जरूर लगेगा। का मूसा तुमने अल्लाह से बात की है, लेकिन जो तेरे बाद आएगा ना तेरा सरदार, मैं उसके मुंह में अपनी जबान रख के भेजूंगा।
فضیلت یہاں تک روک دی ہوتی تو مولوی مرتانا کیوں؟ مولوی کو تکلیف محمد کی شان سے نہیں، لیکن میں کیا کروں، مصطفیٰ کی جو بھی شان اٹھاؤ، یا اندر سے حسین آتا ہے یا اندر سے علی آتا ہے۔ اللہ نے کہا محمد وہی بولتے ہیں جو میں اللہ بولتا ہوں، مجھے علی کی عزت کی قسم، گلفام بھائی آپ گواہی دیں گے، اللہ نے سورہ انفال میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محمد یہ جو کنکریاں آپ کافروں پر پھینک رہے ہیں یہ آپ نہیں پھینک رہے، یہ میں اللہ پھینک رہا ہوں۔ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا جو محمد کہیں گے وہ بھی اللہ کہے گا، جو محمد کریں گے وہ بھی اللہ کہے گا۔ تو اب اگر محمد کسی کو گود میں اور کندھوں پہ بٹھا کے کہے حسن منی وانا من الحسن، حسین منی وانا من الحسین، تو یہ محمد نہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور جو محمد کریں گے وہ محمد نہیں اللہ کرے گا۔ تو محمد اگر علی کے پاس بلند کر کے دکھائے محمد نہیں اللہ دکھا۔ آپ صدا سلام، آپ زندہ باد۔ آپ صدا سلامت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 5 12 14 72 نعرے حیدری۔ میں نے آغاز میں کیا کہا؟ آقا حسین کا فرش عزا ہے، مولا حسین کی مرضی ہوگی تو آپ بیٹھیں گے، ورنہ یہ آئے نا جگہ بھی ہے لیکن کھڑے، چونکہ حسین مولا کی مرضی۔ مل کے بولو حیدری۔ توجہ فرمائیں۔ میں پڑھنا آگے ایک اور جملہ تھا لیکن اس سے پہلے ایک فکرہ میرے ذہن میں آ گئی۔ بندے آئے نبیوں کے سلطان کے پاس، میں نے تمہیں کہا ہے نا جب تک علی کے دروازے پہ نہیں آؤ گے محمد مصطفیٰ کی شان سمجھ نہیں آئے گی، چاہے جتنی مرضی سبز پتیاں لگا لو، چاہے پھر تم گلے میں بھی سبز پتیاں لگا لو گے نا، تم سبز پتیاں پہن کے زمین پہ لیٹو گے بھی نا، تمہیں کیلوں کا سجدہ سمجھ آ جائے گا، حسین کا وضو سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ زندہ باد رہے ہیں، آپ سدا سلامت رہے، مل کے بولو حیدری۔ بندے خدا کی قسم رسول کے بیٹوں کے بغض میں مر گئے۔ جانتے وجہ کیا تھی؟ لوگوں کو ایک ہی حسد کھا گیا، ہمارے 2-3 آپس میں نہیں ملتے، ان کے 12 ایک جیسے ہیں۔ یہ حسد کھا گیا اور بات ہے کوئی نہیں۔ یا ایک دفعہ بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ، ہاں بولو، یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ کہا جب کب نہیں تھی۔ ضروری ہے کہ میں فکر اونچا بولوں تو پھر تم میرے ساتھ بولو۔ میں روایت سنانی پڑی تھی میں انداز سے، دیکھ لیں تم غازی آباد کا مجمع کتنا سمجھتے۔ یا رسول اللہ کب سے ہیں؟ جب کب نہیں تھی۔ نہیں یا رسول اللہ، پوچھنے کا مقصد یہ ہے نبیوں کے سلطان، 1.25 لاکھ رسولوں کے آقا، 313 رسولوں کے سردار، 5 اولی العزم نبیوں میں سے بھی سب سے بڑے نبی، آپ بنے کیسے؟ کہا ہم بننے والے نہیں بنانے والے۔ زندہ بھائی، تم سدا سلامت، اللہ آپ کی زندگی کرے جو بندہ بول۔ ہم بننے والے نہیں بنانے والے۔ نہیں یا رسول اللہ مطلب آپ تھے کیسے؟ جیسے فرشتے نور سے بن گئے، جن آگ سے بن گئے، یا رسول اللہ آپ کیسے بنے؟ کہ تیری سمجھ نہیں آئے گی۔ کہ یا رسول اللہ کوئی ایک فکرہ ایسا جو میرے ظرف کے مطابق ہو، کہ بس اتنا یاد رکھ، انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں۔ میں نے تو تمہارے چہرے دیکھ لیے، مجھے پتا ہے آج 10 بندوں کو بات ہضم نہیں ہونی، باقی سب کو ہو جائے گی۔ انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں۔ یہ بندے نے روایت سنی، باہر دوڑ کے گیا، جا کے صحابہ کو کہتا ہے میری بات سنو، میں تمہیں روز کہتا تھا نا حسن اور حسین کو سوچنا چھوڑ دو۔ کہنے لگے ہوا کیا؟ کہ رسول منبر میں بیٹھ کے کہہ رہے انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں۔ تو کہ اس میں گھبرانے والی بات کیا ہے؟ کہ آج کے بعد حسن اور حسین کو نہ سوچنا، رسول کہہ رہے میں اللہ سے ہوں۔ کچھ دن پہلے یہی محمد کہہ رہا تھا انا من الحسین و حسین۔ آپ سنا سلامت رہے، جس کا ہاتھ اٹھایا وہ بندہ زندہ باد ہے، جو بندہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا مجھے نہیں پتا اس کی مجبوری کیا ہے۔ مل کے بولو حیدری۔
کبھی سوچنے کی کوشش کرنا ہی نہ کہ محمد کون ہے، حسن و حسین کون ہے۔ وہ اللہ کی زبان جو منہ میں رکھ کے آیا ہے نا، وہ حسن و حسین کو کہتا ہے تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ اچھا، رسول کو لوگوں نے صرف یہ سمجھا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے آیا، مدینے میں رہا کرتا۔ یہ آج کی مجلس کا تحفہ ہے، اور فضائل اسی پہ تمام ہو جائیں گے، 10 منٹ کی مصاحب کی ڈیوٹی ہوگی، وقت کافی ہو گیا۔ وہ رسول جسے لوگ سمجھتے تھے نا کہ مدینے میں ہجرت کر کے آیا ہے، پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتا ہے، کھجور کی چھال کا تکیہ رکھتا ہے، سادہ غذا کھاتا ہے، اپنے ساتھیوں کے سامنے پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے، اپنے حصے کا کھانا دوسروں کو کھلاتا ہے، وہ مدینے ہجرت کر کے آیا نہیں، مدینہ تھا ہی اسی محمد کا۔ لیکن ذرا تاریخ میں میرے ساتھ پیچھے جانا پڑے گا، 5 منٹ کی تمہید ہے۔ اگر ان 5 منٹ میں صرف آپ سر بھی ہلا دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، چونکہ جملے کم از کم اگلی 5 ربیع الاول تک تمہیں یاد رہے گی۔ حضرت ابراہیم جب مکہ میں آئے تو اس وقت مکہ میں بنو جرہم کی حکومت تھی اور مدینے میں بنو امالکہ کی حکومت۔ مدینے کا پرانا نام ہے یثرب، اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا، موبائل میں ہو سکتا ہے ڈیلیٹ بھی ہو جائے مگر ذہن سے ڈیلیٹ نہ ہو۔ کب بنو امالکہ کی حکومت تھی مدینے میں، بنو جرہم کی حکومت تھی مکہ میں۔ مدینے کا پرانا نام ہے یثرب، چونکہ بنو امالکہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا یثرب، جو سام بن نوح کی نسل سے تھا، اس کا نام یثرب تھا، اسی کے نام پہ مدینے کا نام یثرب ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم کے 1500 سال بعد حضرت موسیٰ آئے۔ حضرت موسیٰ جب آئے تو پھر ان کا مذہب مصر سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلا۔ مدینے میں یعنی یثرب جو پرانا نام ہے، یثرب میں بھی موسیٰ کا مذہب آ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ کے بعد جب حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ کا آنا تھا کہ پھر موسیٰ کا مذہب یعنی یہودیت کم ہوتا گیا اور عیسائیت پھیلتا گیا۔ یمن میں حضرت موسیٰ کے مذہب کا ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام تھا طبعان ابن اسعد۔ طبعان ابن اسعد چونکہ موسیٰ کی تعلیمات کو فروغ دیا کرتا تھا، حضرت عیسیٰ کو آ کر 300 سال گزر گئے اور نبی اکرم کے آنے میں 325 سال باقی رہ گئے۔ نبی کے آنے سے 270 سال پہلے طبعان ابن اسد نے اپنے جرنیلوں سے کہا کہ جا کر یثرب پہ حملہ کرو اور جو عیسیٰ کا دین پھیل گیا ہے وہاں دوبارہ موسیٰ کے مذہب کی تبلیغ کرو، یثرب پہ حملہ کرو، اسے فتح کرو اور یہودیت کا جھنڈا لگاؤ، عیسیٰ کے لوگوں کو نکالو۔ ابھی یہ جنگ کی تیاری کر رہا تھا کہ 2 یہودی علماء اس کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے تو دنیا میں جہاں چاہے حملہ کر لیکن یثرب پہ حملہ نہ کرنا۔ کب مولوی ہو کے بادشاہ کو روکتے ہو؟ جاؤ تم سے پوچھ کے حملہ نہیں کرتا۔ کہا ہم نے تجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، باقی تیری مرضی، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، تو اپنی مرضی کر۔ توجہ بھائی، جملہ یہی تمہید کا آخری ہے۔ یہ گیا، اس نے یثرب پہ حملہ کیا، اپنے بیٹے کو وہاں تخت پر بٹھایا۔ ابھی جو ہی یثرب فتح کر کے واپس نکلا تھا نا، پیچھے سے قاصد نے خبر بھیجی کہ یثرب کے لوگوں نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا اور تخت واپس لے لیا۔ اس نے جہاں خیمے لگائے تھے نا یثرب کے باہر، وہیں سے دوبارہ لشکر تیار کیا۔ وہی 2 یہودی علماء آئے، کہا ہم نے تجھے پہلے بھی منع کیا تھا کہ یثرب پہ حملہ نہ کرنا، اب تو نے جوان بیٹا مروا لیا ہے، اب دوبارہ کوشش نہ کرنا ورنہ تو بھی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ غصے میں آ کے کہتے ہیں یثرب میں ایسا کیا ہے؟ یہودی علماء نے سر سے امامے اتارے، بادشاہ کے قدموں میں رکھ کے کہتے طبعان ابن اسد تو نہیں جانتا، ہم نے توریت میں پڑھا ہے یثرب موسیٰ کے آقا کا شہر ہے۔ انہوں نے یہ فضائل اس سے پہلے سنا ہوں، میں آج کے بعد ان کو سناؤں میں نئی مجلس۔ کیا طبعان ابن اسد نے وہیں پر رو کے کہا موسیٰ کے آقا، کلیم اللہ کا سردار، اللہ سے باتیں کرنے والے نبی کا سردار، وہ کون ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ جو ہی موسیٰ کے آقا کا نام آیا نا، طبعان ابن اسد کو جوان بیٹے کی موت بھول گئی، چونکہ ان کے فضائل کا اثر یہ ہے۔ آج بھی تجربہ کرنا چاہو تو کر لو، باپ جوان بیٹے کو دفنا کے آتا ہے، کلوں کی مجلس میں کہہ رہا ہوتا ہے واہ یا علی واہ
پتھر ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں گے، درخت جھکیں گے، ابر سایہ کرے گا، پانی رستہ بنائے گا، پہاڑ محمد کو دیکھ کے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اس کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، وہ جہاں سے گزرے گا لوگ اس کے حسن کے عاشق ہوتے چلے جائیں گے۔ میں یہاں ٹھہر کے ایک جملہ کہوں، جب میسرہ گیا تھا نا تجارتی قافلے میں، بی بی خدیجہ کے تجارتی قافلے میں نبی اکرم کے ساتھ، تو آ کے میسرہ نے ایک دفعہ بی بی خدیجہ کو کہا تھا، بی بی یہ تو نے کیسا تاجر قافلے کے ساتھ بھیجا ہے، نہ کسی سے سودا کرتا ہے، نہ کسی سے لین دین کرتا ہے، نہ کسی سے پیسے کرتا ہے، نہ کسی سے درہم دینار کا لین دین کرتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے۔ بی بی کہتی ہے پھر میسرہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، جتنا سامان گیا تھا وہ تو سارا بک آیا ہے، پھر محمد نے اگر تجارت نہیں کی تو یہ سامان بکا کیسے؟ کبھی بھی یمن سے لے کے شام تک کے تاجر محمد کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ بھی لے جائیں، یہ بھی لے جائیں۔ زندباد علی کشی ہاتھ اٹھا لینا بھائی، مل کے بولو حیدری۔ بندوں کا ذہن ہے تبان ابن اسد، آؤ بتاؤ۔ اچھا اگر وہ اتنی عظمت کا مالک ہے، میں نے یثرب کی مٹی کو جوان بیٹے کا خون معاف کیا، ایسا کرو ابھی اس کے آنے میں کتنا وقت ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، لیکن 2 صدیوں سے کچھ زیادہ 275 سال باقی تھے محمد مصطفیٰ کے آنے میں۔ تبان ابن اسد نے کہا پھر مدینے کے بیچوں بیچ ایک عالی شان محل بناؤ۔ کہا بادشاہ محل بنانا اتنا آسان کام نہیں، کہا پھر ایک عالی شان گھر بناؤ۔ ایک گھر بنا مدینے کے بالکل بیچوں بیچ، کہا اس کے اندر ایک کمرہ بناؤ، اس کے اندر ایک کمرہ بنا، کہا اس کمرے کے باہر لکھواؤ یہاں نور نے آنا ہے، جب تک وہ نہ آئے کوئی بشر اس کمرے میں قدم نہ رکھے۔ ہاتھ اٹھانا بھائی، میں تمہیں تاریخ سنانے لگا اور وہ سنانے لگا جو اگلے سال تک یاد رہے، کہ یہاں بشر کوئی قدم نہ رکھے۔ اس کمرے کے اندر تبان ابن اسد نے ایک چاندی کا صندوق رکھوایا، اس صندوق کے اندر توریت، زبور اور انجیل کے وہ نسخے لکھوائے باقر شاہد، جس کے اندر نبیوں کے سلطان کے فضائل درج تھے، اور ساتھ ایک خط لکھا، بس تمہید ختم۔ خط میں لکھتا ہے میرا سلام ہو موسیٰ کے آقا پر، میرا سلام ہو نبیوں کے سلطان پر، اگر میں آپ کا دور پالوں تو مجھے ضرور بلائیے گا، اگر میں آپ کا دور نہ پا سکوں تو میں آپ کے مذہب پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی نبوت پر یقین رکھتا ہوں۔ اتنی دیر پہلے محمد مصطفیٰ کے آنے سے 350 سال پہلے یہودیوں کو پتا تھا کہ محمد نبی بن کے آئے گا، جس ابو طالب کی گود میں آیا اسے پتا نہیں تھا۔ آپ صلی سلامت میں جس کا یقین ہے سرکار ابو طالب کے ساتھ میں، بولو حیدری۔ بس ختم کر دیے فضائل، جب کہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ کہا اچھا لکھا خط، آقا مجھے پتا ہے زندگی مختصر ہے، میں آپ کے مذہب پہ ایمان لے آیا، لیکن میری ایک حسرت ہے، جس نے ربیع الاول میں نالین کی شبی لگانی ہے نا سینے پہ، وہ بندہ سنے علی والے شان رسالت پڑھتے ہیں تو پڑھتے کیسے ہیں؟ تبان ابن اسد کہتا ہے آقا کاش میں آپ کا دور پا لیتا تو میں آپ کے نالین چومتا، میں آپ کے نالین کو بوسا۔ یہ عقیدت کا فکرہ نہیں، یہودی علماء نے بتایا تھا جو جوتی اتار کے دور پہ جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو عرش پہ جوتی لے کے جائے اسے محمد۔ آپ اٹھانا میرے ماتمی جوان، اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے، مل کے بولو حیدری۔ وہ جو نالین عرش پہ لے کے جاتا ہے، کہ تبان ابن اسد نے اس کمرے میں وہ خط رکھ کے صندوق کے اندر تالا لگایا، انہی 2 یہودی علماء کو اس گھر کا متولی بنایا۔ بڑے خوش قسمت ہے جو ان کے گھروں کے متولی ہوتے ہیں۔ کتنے سال پہلے؟ 270 سال پہلے۔ جملہ سمیٹ کے ایک جملے میں بند کر کے تمہارے حوالے، 5 نسلیں ان یہودی علماء کی اسی گھر کی متولی بن کے ڈیوٹی دیتی رہی، اور وہ جو مدینے میں نبی کے لیے گھر بنا تھا نا، 270 سال بعد انہی یہودی علماء کی نسل سے اس گھر کا متولی آیا جس کا نام تھا ابو ایوب انصاری۔ زندہ باد زندہ باد، جس کے آج کا فضائل یاد رہ گیا، غلام بھائی کو قیامت تک یاد رکھے گا۔ اب تمہیں سمجھ آیا محمد کی اونٹنی ابو ایوب
سماعت کو محمد علیہ وسلم سلام کرنے لگا اور اس فکرے پر تمہارے معیار سماعت کو دیکھنے لگا کہ وہ کس انتہا پہ پہنچ گئے پچھلے 35 سے 40 منٹ کے اندر. یہاں رسول اللہ نے دیکھا علی کا وجہ اللہ ہی چہرہ نظر آیا. جو ہی علی کا چہرہ نظر آیا نا محمد مصطفیٰ نے اپنا صحاب نامی امامہ سر پہ رکھ کے کہا اب آئے گا نا مدینے داخل ہونے کا لطف چونکہ میرا علی اب جو آ گیا ہے. رسول اللہ کے صحابیوں نے دیکھا مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں مدینے کے باہر دف لے کے کھڑی تھی اور محمد کا چہرہ دیکھ کر قصیدہ پڑھ رہی تھی. جو ربیع الاول میں محمد کے فضائل سن رہا ہے بچیاں دف بجا کے کہہ رہی تھی طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیات الوداع. آج ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے چونکہ ہم نے چودھری کا چاند دیکھ لیا ہے. محمد مصطفیٰ جو ہی آئے نا مدینے کے اندر قدم رکھا لوگوں کی بھیڑ استقبال کرنے آئی تھی. پورا مدینہ محمد کو دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ پوچھ رہے تھے ابو ایوب نہیں آیا. زندہ باد زندہ باد. پورا مدینہ مصطفیٰ کا منتظر. مصطفیٰ کہہ رہے تھے پورا مجمع آیا ابو ایوب نہیں آیا. مدینے کے لوگوں نے کہا اللہ جانے کیا بات ہے 40 سال ہو گئے ابو ایوب روز اپنے مکان کے باہر کھڑا ہو کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کسی کی راہ تکتا ہے. لگتا ہے وہ آپ کا راستہ دیکھ رہا ہے. پتہ نہیں وہ کتنا بڑا بندہ ہے جو استقبال کرنے نہیں آیا جو وہاں اپنے گھر کے باہر انتظار کر رہا ہے. ہر کوئی کہہ رہا تھا اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہے یا رسول اللہ میرے گھر ہے یا رسول اللہ میرے گھر ہے یا رسول اللہ میرے گھر ہے. محمد کہہ رہے تھے نہیں جہاں میری اونٹنی کسوہ بیٹھ جائے گی میں وہیں پر قیام کروں گا. محمد کی عالم الغیب والشہادہ اونٹنی نے ایک طرف سے چلنا شروع کیا وہاں آ کے رکی جہاں ابو ایوب کھڑا تھا. محمد نے باہر پھیلا کے کہا 270 سال ہو گئے یہ مکان میرا انتظار کر رہا ہے اور مدینے والوں دیکھو میں نے اپنی اونٹنی کو نہیں کہا یہاں بیٹھنا ہے یہ خود بیٹھ گئی ہے. مسلمان ذرا گھر جا کے سوچ جس نبی کی اونٹنی عالم الغیب ہے اس نبی کے بیٹوں کا معیار کیا. آپ ہمیشہ زندہ لیکن بڑا مارا امت نے محمد کے بیٹوں اسی فضیلت سے تو امت جب اتنی فضیلت حسن و حسین نبی کندھوں پہ بچھاتے تھے. امت نے ایک کو زہر دیا ایک کو پرچھیاں مار کے اتارا چونکہ ایک امیر حسن ہے ایک غریب حسین ہے. امیر غریب کا فرق دولت والا نہیں ماں کی جھولیوں سے مجلس سنتے آئے. 2 فکریں تمہیں آج سنانا چاہتا ہوں امیر اور غریب کے فرق کے. جو میری طرف رکھنی ہے ماحول سے بے نیاز ہو جاؤ. فضائل میں جو تھا وہ تھا. مصائب میں اپنے اندر صرف ان کا درد رکھا کیونکہ میں ہاتھ پاؤں کی ذاکرے کا قائل نہیں اور مصائب مار دھاڑ کا نام نہیں. جس دن تیرے اندر رسول کے بیٹوں کا درد پیدا ہو گیا اس دن تو سونا چھوڑ دے گا صرف رویا کرے گا. چونکہ ایک امیر حسن ہے ایک غریب حسین ہے. پہلی دفعہ غربت اور امارت کا مظاہرہ ہوا زہرا کے جنازے پر جب رو کے کہا مولا حسن نے یا اماں ہو کلمنی قبل ان تفارق روحی بدنی. اماں مجھ سے کلام کر اس سے پہلے حسن کی روح بدن سے پرواز کر جائے. حسین ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے امیر حسن اب ذرا غریب کا بیان بھی سن. کا بھیا بیان کر اماں کے جنازے پر. حسین رو کے کہتا ہے یا اماں ہو کلمنی قبل ان تسطع قلبی واموت ابنک الحسین. اماں مجھ سے کلام کر اس سے پہلے کہ میرا دل پھٹ جائے حسین مر جائے. یہ امیر حسن ہے وہ غریب حسین ہے. نہیں گفتگو کی مولا حسن نے 3 جماعت الثانی کے بعد کئی دن تک خاموش. ایک دن بادشاہ علی نے پوچھا بیٹا حسن آپ کلام نہیں کرتے؟ کہ بابا آج کروں گا چونکہ آپ کہہ رہے ہیں. کہ بیٹا خاموش کیوں تھے؟ کہ بابا جب سے اماں گئی ہے نا دربار اور خالی آئی ہے میں ایک ہی بات سوچتا تھا کہ میری ماں اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے.
بابا جب سے یہ راز مجھ پہ کھلا ہے نا حسن نے بولنا چھوڑ دیا ہے کہ بیٹا جانتا میں بھی ہوں، ذرا امت کو بتانا تیری ماں تجھ سے چہرہ کیوں چھپاتی تھی؟ کہ بابا جب تو قبر میں لٹا کر میری ماں کو قبلہ رو کر رہا تھا نا، میں نے دیکھا میری ماں کے چہروں پہ اجر رسالت کے نشان۔ کئی دن بعد مولا حسن بابا کے ساتھ گھر میں، مصائب صرف زہر نہیں، مولا حسن کا تمہیں وہ مصائب سناؤں جس نے حسن کو زہر کے تڑپنے میں بھی رلایا ہے۔ جب بی بی کی شہادت کے کئی دن کے بعد بابا کے ہاتھ پکڑ کے دونوں شہزادے نکلے نا، حسن مولا مسجد نبوی کے ساتھ والی گلی کے باہر جا کے رک گئے۔ علی کو محسوس ہوا، حسن ہاتھ پیچھے کو کھینچتے ہیں کہ میرے لال میری دستار کے وارث اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہ بابا تم مدینے کی جس گلی سے گزار، بابا اس گلی سے نہ گزارنا۔ کہ حسن کیوں؟ کہ بابا جب میری ماں دربار سے نکلی تھی نا، 9 بندے لاٹھیاں لے کر آ گئے تھے اسی گلی میں میرے سامنے میری ماں۔ امیر حسن اللہ تمہارے یہاں سے قبول فرمائے۔ غریب حسین ختم ہو گئی ہے تمہید، شروع ہو گیا ہے مصائب۔ عزاداران امام مظلوم آج امیر کے مصائب ہے لیکن غریب بن کے سننا، چونکہ امت جسے نفیس سمجھ کر مدینے میں زہر دے وہ امیر حسن ہے، جسے 9 لاکھ کربلا کے جنگل میں گھیر کے مارے وہ غریب حسین ہے، جو مدینے میں بستر پہ تڑپ کر رہے وہ امیر حسن ہے، جو تینوں کے مسلح پہ غازی کو پکارتا ہوا تڑپے وہ غریب حسین ہے۔ اگلا جملہ پڑھتا ہوں تو ماتم نہ کرے تو پھر اپنا مقدر، جس کے پاس آخری وقت میں 4 سال کا قاسم ہو وہ امیر حسن ہے، جس کے پاس آخری وقت میں 4 سال کی معصومہ ہو وہ غریب حسین ہے۔ تو رو نہ رو تیری اپنی مرضی، جس کے قاسم کو حسین اٹھا اٹھا کے پیار کرے وہ امیر حسن ہے، جس کی سکینہ کو شمر تماچے مارے وہ غریب حسین ہے۔ عزادار غریب حسین کو دیکھ کر امیر حسن نے کہا بھیا زہر مل گئی، کہ بھیا طبیب بلواؤں؟ ادب کے مصائب کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ کل امیر مختار اللہ بیٹوں کی زندگی کرے، ایک دفعہ رو کے کہتا ہے تو خود طبیب فطرس ہے حسین، تو بتا جسے ایک دفعہ زہر دیا جائے وہ طبیب بلوائے، جسے امت 6 دفعہ زہر دے وہ حسن کیا کرے؟ یاد رکھنا علامہ ضمیر اختر نقوی اللہ درجات بلند کرے، جو آخری کتاب لکھی ہے نا زندگی کی وہ مولا حسن پہ، اسی سال 7 محرم کو چھپی ہے، شہزادہ قاسم کی مہندی پہ انہوں نے ہدیہ کی۔ انہوں نے وہ روایت لکھی ہے جو ذاکر تمہارے ڈر سے پھٹتے ہی نہیں، وہ کہتے صرف زہر سے جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر نہیں آ رہے تھے، شتم کے اندر جتنے آزاد تھے نا وہ زہر سے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے، چونکہ روم سے آیا تھا زہر، عیسائی طبیبوں نے تیار کیا تھا، اگر اس کا ایک قطرہ جانور کے سینگ پہ لگ جائے وہ دودھ دینا بند کر دے، اگر فرات اور دجلہ کے اندر ڈال دیا جائے 5 میل کے دائرے کے ساری آبی مخلوق مر جائے، وہی زہر دیا تھا میرے مولا حسن کو۔ عزادار جب زہر کی شدت سے تڑپ رہا تھا نا، 4 سال کے قاسم کو بلایا، میری طرف دیکھ کرے بام چاک کیا، خار میں خاک مدینہ ڈال دے کا حسین کے لال آج ذرا میرے سینے پہ تو لیٹ، مجھے علی کی عزت کی قسم منبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے، میں غلط پڑھوں غازی اگلا فکرہ پڑھنے کی توفیق ہی نہ دے۔ یہ مقتل میں لکھا ہے قاسم حسن کے سینے سے ایسے جدا ہوئے جیسے حسین اکبر کی خشک زبان چھوڑ کر جدا ہوا تھا۔ طرف بھی کہتا ہے بابا تیرا سینہ تو بڑا گرم ہے بابا، کہاں لال اب سینے پہ سونے کا وقت نہیں، جا کے عالم غیر معلمہ کو بتا کہ تو یتیم ہو گیا ہے۔ امام حسین کی غربت کی قسم یک فجر
نانا چلے گئے، بابا چلے گئے، اماں چلی گئی، حسن اب میں کس کے دروازے پر عید کے روز جا کے عید مانگوں؟ اب میں اور حسین کس کے حوالے؟ رو کے زخمی امام کہتا ہے اب تم دونوں کسی کے حوالے نہیں، اب ہم سب تمہارے حوالے، میری امامت کو بھی تم نے بچانا ہے، بابا کی ولایت کو، نانا کی رسالت کو، اللہ کی توحید کو، یا آخری لفظ ہے کہ مولا حسن کی آنکھیں بند ہوئی، علی کی بیٹی نے مدینے میں بیان کیا، غازی میرے حسن کا ایسا جنازہ تیار کر جو حسن کے شیان شان ہو۔ بہنوں نے مل کے غازی کے ساتھ بھائی کا جنازہ تیار کرنا شروع کیا۔ یہ کائنات کا پہلا جنازہ تھا جو دفن ہوئے بغیر واپس لوٹا ہے۔ جب دیکھو چونکہ نانا کے قدمے میں امت نے دفن نہیں ہونے دیا، یہ تیر لے کے کھڑے تھے، سب پہ تیر ایسے برسے جیسے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ غازی گھر جا کے کہتا ہے بہن آج مجھے اجازت دے، میرا پاپا مارا گیا، میں نہیں لڑا، میری ماں کے پہلو پہ دروازہ گرا، ہاشمی نہیں لڑے، آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بی بی عالیہ چادر اتار کے کہتے ہیں غازی تجھے میرے گھٹنے کا واسطہ نانا محمد کے مدینے میں خون نہیں بہانا۔ غازی جو جنازہ دے کے بھیجا تھا نا وہ واپس لے آ، میں بھی صابروں کے سلطان ہوں۔ عزادارو جنازہ سامنے آیا، میری طرف دیکھ، 5 بہنیں کعبہ سمجھ کے حسن کے جنازے کے گرد بیٹھی، ایک ایک تیر نکالنا شروع کیا۔ خالی لے آ کے جنازہ، خالی تیر نہیں آتا تھا، تیر کے ساتھ میرے مولا حسن کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے تھے۔ بی بی زینب رو کے کہتی تھی یہ امیر کا جنازہ ہے، اللہ جانے میرے غریب کا جنازہ کیسا ہوگا۔ تو عزادارو جانتے ہو غریب کا جنازہ کیسا تھا؟ یا جب شمر ضربے مارنے آ رہا تھا نا، بی بی سکینہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی میرے بابا کی پورے جسم میں تیر تھے، میرے بابا نے مجھے بلایا، کہا سکینہ میرے پاس آ، میں اپنے سینے سے تیر کھینچوں، یا مولا حسین نے اپنے سینے سے تیر کھینچے۔ یا سکینہ رو کے کہتی ہے اور جس کے جنازے سے بہنیں تیر نکالے وہ امیر حسن، جو اپنے تیر خود نکالے وہ غریب حسین۔ ماتم حسن سے